بڑھتے ہیں جی آگے، بات کرتے ہیں اس سیلاب کی جس نے جموں کشمیر کو دہلا دیا تھا اور جموں کشمیر کی سیاست کے اندر بھی کافی گرماہٹ پیدا کی تھی۔ 2014 کے سیلاب کے بعد لگاتار یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس پر قابو، اگر مستقبل میں اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے تو کیسے قابو کیا جائے، کیا کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مرکز اور ریاستی انتظامیہ نے مل کر کئی اہم اور حساس پروجیکٹوں پر کام بھی شروع کیا تھا۔ تاہم فلڈ میٹیگیشن پلان پارٹ 2 جو ہے اس پر ابھی سست رفتاری سے کام شروع کیا گیا ہے یا کام جاری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مرکز کی طرف سے جو مالی معاونت دینی تھی 1300 کروڑ روپے کی، وہ صرف 100 کروڑ روپیہ ہی ابھی تک آ چکا ہے۔ یعنی مرکز نے 1300 میں سے صرف 100 کروڑ روپیہ دیا ہے، جس کی وجہ سے رفتار جو اس کی ہونی چاہیے تھی وہ رفتار کہیں اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں، سورسز بتا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمینیں جہاں سے صفائی کرنی تھی، فلڈ کینال کو بنانا تھا، صفائی کرنی تھی، جہلم کی ڈرجنگ کرنی تھی، تو کچھ سٹرکچرز اور کچھ معاملے بھی تھے جن کو ایکوئر کرنا تھا، خریدنا تھا انتظامیہ کو، اور اس کے بعد انہیں معقول مناسب جو ہے وہ معاوضہ دے کر وہاں پر کام شروع کرنا تھا۔ تاہم پروسیس آف لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ ابھی ہلکے سے جاری ہے یا نہ کے برابر جاری ہے، اور اس طریقے سے جو پلان فیز 2 ہے فلڈ مینجمنٹ کا، وہ وقت مقررہ پر مکمل ہوگا، اس پر بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں۔ 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھارت سرکار کی طرف سے بنائی گئی تھی، جنہیں یہ کام سونپا گیا تھا کہ آپ وقتاً فوقتاً تمام حالات کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن جموں کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا اس پر نظر رکھیے، آس پاس کی ریاستوں کے اندر جس طریقے سے ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیے، اور ڈیٹیل کمپریہنسو پلان جو ہے وہ زون وائز سرکار کو سونپیے گا، جو سرکار کے سامنے آیا ہے۔ سیدھے ہلال کے پاس چلیں گے، ہمارے بیورو ہیڈ اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ ہلال، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اگرچہ موسم کا مزاج خشک ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، لیکن گزشتہ مہینوں میں جب بارشیں ہوئی تھی تو دہشت کا ماحول بنا تھا، کیونکہ ایک بار پھر فلڈ چینل لبالب بھری ہوئی نظر آ رہی تھی، جہلم کے کناروں سے پانی کئی جگہوں پر باہر آنے کی کوشش میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی فلڈ اینڈ ایریگیشن محکمے نے کہا آل از ویل، اور آل از ویل رہا کیونکہ موسم کا مزاج بہتر رہا۔ لیکن یہ جو پلان بی اور پارٹ بی پر کام سست رفتاری سے چل رہا ہے، کیا صرف ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ مرکز نے جو وعدہ کیا تھا 1300 کروڑ روپے کا وہ نہیں ملا، صرف 100 کروڑ ملا، جس کی وجہ سے رفتار اتنی دھیمی ہے، یا آپ کا جائزہ، آپ کا تجزیہ اور آپ کے ذرائع کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے گوہر، جو یہ فلڈ مینجمنٹ پروگرام تھا اور جس کے تحت یعنی اس پلان کے تحت 2 فیزز میں یہ کام کرنا تھا، کیونکہ یہ کچھ لانگ پینڈنگ ضروریات تھی جو فلڈ سچویشنز کو ایورٹ کرنے کے لیے اس وقت جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی نے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ریکمنڈیشنز پر یہ کمیٹی بن گئی تھی سال 2014 کے بعد، جن نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آئندہ وقت میں جو ایسی کلائمیٹیز ہے یا کوئی ایسا طوفان، سیلابی طوفان ہوگا کہ جس سے پھر سال 2014 کی طرح نقصان ہو جائے، اس کو کیسے ایورٹ کیا جائے گا، اس کو کیسے پریونٹ کیا جائے گا، اس حوالے سے انہوں نے فیز مینرز میں یہاں پر جو ہے کام بتایا تھا۔ اور انہی فیز کے تحت اگرچہ پہلا فیز کئی جہاں ڈریجنگ تھی یا کہیں پر سپاٹنگ تھی، وہ چیزیں جہاں کرنی تھی تو اس میں بہت کام اگرچہ ہوا ہے، لیکن فیز 2 کے تحت لگ بھگ 800 کروڑ روپے کا جو یہ پیکیج رکھا گیا تھا، جس میں 2 کنسٹیٹوئنٹس ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں جو سوپور سے لے کر بارہمولہ تک یہ پیچ ہے 19 کلومیٹر کا، اس کی وائڈننگ کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ پورا دریائے جہلم جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ کافی سکیز ہے، تو اس حوالے سے اسے 40 میٹر کا وائڈننگ کرنی تھی، اور یہ 20 کلومیٹر کا ایک پیچ تھا، اور اس میں 2 حصے، 2 کنسٹیٹوئنٹس ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں آپ نے زمین پروکیور کرنی ہے، آپ نے اس چیز کے لیے زمین جو ہے لینی ہے، اور وہ لوگوں سے لینی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کمپنسیشن کمپاؤنڈ ان کو بنتا ہے جو لگ بھگ 300 کروڑ کے آس پاس بنتا ہے، اور اس میں کچھ سٹرکچرز بنتے ہیں۔ دوسرا، اس میں جو تقریباً 500 کروڑ روپے کا بجٹ ہے وہ اس میں ریسرچ اسٹریچنگ کرنے کے لیے، جس میں اصل ڈیولپمنٹل کام ہے، جس میں وائڈننگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
जिसमें जो मिट्टी खोदनी है, जिसमें बाकी डोजर्स वगैरह लगेंगे, ये 500 करोड़ रुपए का काम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार की जब ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया, सेकंड फेज जब हाथ में लिया गया, तो इस पे मरकज की जानिब से जो फ्लो ऑफ फंड्स लेना चाहिए था वो बहुत कम रहा है, जिसके नतीजे में अभी सिर्फ डिमार्केशन हो रही है और इसके साथ साथ असेसमेंट हो रही है। लेकिन जब ऑफिशियल के साथ बात करते हैं, उनका कहना है कि जो अंदाज मरकजी सरकार का फंड डिलीवर करने का, फंड रिलीज करने का है, वो काफी सुस्त है और ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में बरसों से लेकर एक डेकेड तक ले सकता है। तो इस हवाले से अगर यही काम इस तरह चलता रहा तो ये कछुए की रफ्तार से काम होगा, क्योंकि अगर बर वक्त फंड्स जो है रिलीज नहीं हो, अभी तक 800-850 करोड़ रुपए फंड्स में से सिर्फ 100 करोड़ रुपए जो फंड्स है वो रिलीज हुई है, और उसमें जो कुछ तकनीकी काम होता है या पेपर वर्क जो होता है वो इसमें सिर्फ हो जाएगा। बाकी पहले फेज के तहत सिर्फ डिमार्केशन का काम हाथ में लिया गया, बाकी जितना रेस्ट ऑफ द वर्क है वो अभी पेंडिंग है। और इस हवाले से ऑफिशियल का कहना है कि सरकार की जानब से जो रिलीजिंग ऑफ फंड्स है वो काफी स्लो प्रोसेस पे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। ये उस मंसूबे के हवाले से बात थी जिसका इंतजार एक तवील मुद्दत से हो रहा है, लेकिन डेडलाइंस कहीं अब तक खत्म हो गई। अभी भी शायद ये इंतजार और तवील हो सकता है शहरियों का, क्योंकि मंसूबे में जो फंड्स की अदम दस्तयाबी है या जो पूरा पैसा है उसमें से आधा खर्च होना और वक्त पर पैसा ना मिलना बुनियादी सबब है, जिसकी वजह से इसमें